لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ اور انشاءاللہ آج ہماری اس موضوع پر آخری گفتگو ہے کہ تقلید کے جواز پر اور تقلید ایک قرآنی تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام اور عقلی اور عقلائی دلیلوں سے تقلید ثابت ہے. اور قرآن کی آیت کے طور پر آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ انشاءاللہ اگر مزید موقع رہا تو اس سلسلے میں گفتگو رہے گی. اور فقہا نے بھی اس آیت سے تقلید کے جواز پر استدلال کیا ہے. گزشتہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ 2+2 4 کی طرح لاجیکلی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تقلید کے سوا. کوئی آپشن نہیں ہے. دو آپشن ہیں لیکن عام طور پر ہمارے لیے یہ میسور اور ممکن نہیں ہے. وہ دو آپشن، ایک یہ ہے کہ انسان خود مجتہد بن جائے. ظاہر ہے اس کے لیے ابتدائی اجتہاد تک پہنچنے کے لیے کہ وہ قرآن و حدیث سے حکم خدا کو نکال سکے، خود اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے، ایک وقت درکار ہے. اس وقت تک اسے واجبات کو انجام دینا ہے، دین الہی پر عمل کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت تک اس کے پاس کوئی عمل کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، حکم خدا کا علم ہونا چاہیے. لہٰذا پہلا آپشن انسان خود مجتہد بن جائے، بہت اچھی بات ہے. تمام مشکلات سے راحت اور آسانی میں آ جائے گا جب انسان خود مجتہد بن جائے، اگرچہ انتہائی دشوار کام ہے. خب آپ کی خدمت میں ایک نکتہ یہاں پر ایک ایسے ہی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو ہمارے موضوع سے بہت زیادہ ریلیٹ نہیں کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو مجتہد کی ڈگری ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر لفظ آیت اللہ. آیت اللہ جس کے آگے لگایا جاتا ہے وہ علامت ہے. کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ مجتہد اور خدا اور حکم خدا کو قرآن و سنت سے استنباط کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے. اچھا آیت اللہ ہے، سو واٹ؟ کیا کریں؟ مثلا فار ایگزامپل میں کہوں میں آیت اللہ ہوں، اچھا کیا کروں؟ اچار بناؤں؟ کیا کروں؟ صحیح، احترام چاہے آیت اللہ ہو چاہے آیت اللہ نہ ہو. اگر عالم ہے، باعمل ہے، دین کو جاننے والا ہے، شریعت جاننے والا ہے، خوب اس کا احترام ہے. ہر مومن کا احترام ہے اپنی جگہ پر. عالم کا احترام اس سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر میں آیت اللہ ہوں تو کیا آپ میرے مقلد تو نہیں ہیں؟ آپ عالم کے مقلد ہیں. آیت اللہ کا مطلب ہے
کہ میں حکم خدا اپنے لیے قرآن و حدیث سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. یقینی طور پر ایک اعزاز ہے، ایسا نہیں کہ بالکل اچار کی جو میں نے مثال دی، ایک اعزاز ہے، لیکن اس لیے میں اپنے آگے آیت اللہ لگواؤں تاکہ لوگ میرے آگے پیچھے، جس طرح میں نے نام کے آگے آیت اللہ ہے تو لوگ بھی میرے آگے پیچھے گھومیں. کہ عام طور پر چلے اب ہم بدگمانی نہیں کرتے ہیں، لیکن آیت اللہ ہے تو خوب صحیح کیا کریں. اولاً تو خود لفظ آیت اللہ لگانے سے آیت اللہ اور مجتہد نہیں بنتا ہے. مجتہد تو نہیں بنتا. اب میں اپنے آگے آیت اللہ لگا لوں، میں نے مثلا مجالس جو مجھ سے پڑھواتے ہیں ان سے کہہ دیا کہ بھائی میرے نام کے آگے آیت اللہ لگائیے گا ورنہ ہم مجلس نہیں پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ، تو خوب اشرے بھی اچھے ملیں گے اور مجلسیں بھی، جو کہ وہ لوگ بھی آئیں گے کہ بھائی آیت اللہ کی مجلس ہے. علی ای حال ایز سچ آیت اللہ کوئی وہ نہیں ہے. میں نے قوم میں اپنے اساتید کو دیکھا ہے جو مسلم آیت اللہ ہے، کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے آیت اللہ ہونے میں، مجتہد ہونے میں، لیکن وہاں پہ کوئی دوڑ نہیں ہے. اس لیے کہ بڑے بڑے فقہاء مراجعین مجتہدین ہیں، درس خارج ضروری نہیں کہ اچھا درس خارج جو دے وہ آیت اللہ بھی ہو. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ضروری نہیں ہے درس خارج دینے والا آیت اللہ اور مجتہد ہو. بہرحال یہ ایک ضمنی نکتہ تھا. تو آیت اللہ، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، عقل مندوں کے لیے اشارہ انشاءاللہ کافی ہے. تو اچھی بات ہے اگر کوئی ہے اپنی ذات میں مجتہد ہے، اگر وہ خود اپنے فتاویٰ کو فالو کرتا ہے صحیح ہے، وہ اپنے فتاویٰ کو خود فالو کرے. ہاں کسی اور کو حق نہیں کہ اس کو آ کر کنڈیم کرے، اس پر اعتراض کرے کہ تم نے یہ عمل کیسے انجام دیا، آپ نے یہ عمل کیسے انجام دیا. وہ اگر خود واقعی اگر فقیہ ہے، حکم خدا کو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بس اس حد تک ہے. باقی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے آ کر مسئلہ پوچھے وہ بجائے اس کے کہ عالم کا فتویٰ بتائے وہ اپنا فتویٰ بتائے. نہیں، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. خدا کے سیستانی حتیٰ آگے سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ مثلا ایک عالم ہے، ان کے نزدیک عالم آگے سیستانی ہے مثلا، تو آگے سیستانی کہتے ہیں جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے آ کر مسئلہ پوچھے اور وہ آپ آگے سیستانی کا مقلد نہ ہو تو آپ آگے سیستانی کا فتویٰ اسے بتائیں. نہیں، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ یہ بہرحال دیکھیں شاید اگر آگے بات بڑھے گی تو شاید ممکن مزید اس ذیل میں گفتگو رہے گی. پس خلاصہ یہ ہو گیا کہ یہ ایک ضمنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی کہ آیت اللہ یعنی جو قرآن اور حدیث سے، اچھا قرآن و حدیث سے حکم خدا نکالنا ایسا نہیں کہ ایک مسئلہ نہیں، اس کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے، علم اصول ہونا چاہیے، علم فقہ ہونا چاہیے، اقوال فقہا ہونے چاہیے، موضوع اور محمول، اب یہ میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، اس کو صحیح سمجھ میں آنے چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حکم خدا بیان کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جو وہ جب تک انسان کے پاس نہ ہو، انسان جائز نہیں ہے. روایتوں میں شدت کے ساتھ شدیداً مذمت آئی ہے بغیر علم فتویٰ دینے کی، بغیر علم فتویٰ دینے کی، کہ انشاءاللہ آخر گفتگو میں اس روایت کی طرف اشارہ کروں گا کہ وہ خود ایک دلیل ہے جواز تقلید اور فتویٰ دینے کی. لیکن روایتوں میں شدید مذمت آئی ہے کہ جو بغیر علم فتویٰ دیتا ہے، حکم خدا بیان کرتا ہے، کہ بعض اوقات ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو مثلا دین کے ٹھیکیدار، دین بیان کرنے والے ہم بنتے ہیں، خب اگر حکم خدا نہیں معلوم، اگر مجتہد کا فتویٰ جو حکم خدا بیان کرنے کی مجتہد کوشش کرتا ہے، قرآن و حدیث سے جو نکالتا ہے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم سے جو شخص جس فقیہ مجتہد کا فتویٰ معلوم کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس فقیہ مجتہد کا کیا فتویٰ ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو سمپل ہمیں اس چیز کی عادت کرنی ہوگی کہ مجھے نہیں معلوم، چاہے میرے کسٹمر ختم ہو جائے،
ہوتا ہے نا ایسا کہ اگر دکان میں، اگر آپ نے کسی دکان میں گئے، آپ کسی ایک چیز لینے گئے، دوسری چیز لینے گئے، تیسری چیز لینے گئے، سب نے اس نے کہا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، تو آپ جائیں گے تیسری چوتھی دفعہ، ایک برابر میں اسٹور ہے اس سے آپ حال لے لیں گے. بھائی یہاں جب جاتے ہیں تو یہ یہاں چیزیں نہیں ملتی ہے. تو مولویت میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم نے جواب نہیں دیا اور ہم نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کسٹمر کم ہو جائیں گے. یہ بازار نہیں ہے، دین بازار نہیں ہے یہ. اب یہاں پر ایک شیخ مرتضی انصاری سے منسوب ایک جملہ ہے، میرا خیال ہے شاید آپ میں سے بعض یا شاید سب تمام کے تمام، مجھے نہیں معلوم ہے، اہل منبر ہوں گی، ذاکرات ہوں گی، تو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں. شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری کون ہیں؟ شیخ مرتضی انصاری کے بقول اگر وحید خراسانی کے ظاہراً ان کا جملہ ہے، اور بظاہر ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے اپنے زمانے کا عالم، یعنی جہاں جس زمانے میں میں زندگی گزار رہا ہوں اس زمانے کا عالم کون ہے؟ ایکس. ایک ایسی علمی ایک گفتگو ہے، شیخ صدوق سے لے کر آج تک جتنے فقہا گزرے ہیں ان میں عالم کون ہے؟ تمام فقہا تشیع میں عالم کون ہے؟ اور دو نام آتے، اس میں ایک نام شیخ مرتضی انصاری کا ہے. اور شیخ مرتضی انصاری واقعاً مورد عنایت اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور بہرحال تھے شیخ مرتضی انصاری. اب شیخ مرتضی انصاری جیسا فقیہ، اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو جتنا جاہل ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی جھوٹے فتوے دیتا ہے. جو عالم ہوگا نا اس کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ اس کے پاس بہرحال ایک علم ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، واقعی علم ہے اس کے پاس. تو بہرحال شیخ مرتضی انصاری ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ایران عراق کا ممبر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت ہی اونچا ممبر ہوتا ہے، بہت اونچا ممبر ہوتا ہے، بعض ممبروں کی 10 سیڑھیاں تک ہوتی ہے، اونچے اونچے ممبر ہوتے ہیں. شیخ مرتضی انصاری ممبر پہ بیٹھے ہوئے، کسی نے سوال کیا کہ کسی خاتون نے سوال کیا، شیخنا یہ اس مسئلے کا جواب، کہا نہیں معلوم. دوسرا سوال کیا، کہا نہیں معلوم. تیسرا سوال کیا، کہا نہیں معلوم. تو خاتون بھی تب گئی. ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم تو اتنے بڑے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے جملہ دیا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ممبر میرے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، اگر میری جہالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہوتا تو میرا ممبر آسمان پر ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ انصاری. پھر ہم کہاں ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ واقعاً انسان خوف خدا رکھے. یہ 2 دن کی زندگی ہے، یہ 2 دن کی واہ ہے، یہ 2 دن کی شہرت ہے. اس کے بعد انسان کو قبر میں جانا ہے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کا وہ برزخ اور قیامت کا منظر ہے. تو بہرحال یہ انسان واقعاً خوف خدا رکھے اور کچھ نہیں. بس آپ کی خدمت میں یہ جو عرض کیا میں نے کہ تقلید کے سلسلے میں جو گفتگو ہماری گزشتہ گفتگو تھی، بہت اہم گفتگو تھی. 2+2 4 دلیل میں نے قائم کی، اور میرے اعتبار سے بلکہ واضحات میں سے فقہا نے بھی اسی قسم کی دلیلوں کو بیان کیا ہے کہ جس کو میں نے مختلف سمجھیں کہ الفاظ کو، مختلف جو ان کے بیانات تھے اس کو میں نے اپنے الفاظ میں ڈھال کر آپ کی خدمت میں دلیل کے طور پر پیش کیا. ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں نہیں ہم نہیں کریں گے تقلید، نہ مانیں گے نہ کریں گے، صحیح ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر مومن اور مومنہ کے لیے واجب رہے گا کہ وہ جائے حوضہ علمیہ میں ہر چیز کو چھوڑ دے. خواتین باورچی خانے کو چھوڑ دیں، مرد حضرات اپنے جو بھی ان کی فیلڈ ہے، طالب علم اپنے کالج، یونیورسٹی، اسکول سب چھوڑ کے کہاں جائے؟ حوضہ علمیہ میں. اچھا حوضہ علمیہ تو ظاہر ہے اسباب مثال ہے، کوئی بات نہیں. اگر واقعی اگر اتنی
اگر اتنی بھیڑ لگ رہی ہے اور واقعی اتنے طالب علم بن رہے ہوں تو پھر تو جہاں شیعہ کی آبادی ہوگی وہاں خود بخود حوضے علمیہ بن جائیں گے. لیکن اس سے کیا لازم آئے گا؟ اس سے نظام میں دنیا میں اختلال لازم آئے گا. اختلال نظام یعنی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جانا. نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر بن سکتا ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی موچی بن سکتا ہے، نہ کوئی جمادار بن سکتا ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر واجب کفائی ہے. ہر وہ چیز، یہ میں فقہا کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، فقہا کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اختلال نظام لازم ہے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابھی اب تصور کریں کہ صرف شیعہ ہی ہیں سارے کے سارے، اور اگرچہ سارے نہ بھی ہو تو بھی اختلال نظام لازم آئے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص اپنی جاب کو چھوڑے، ہر شخص اپنے پیشے کو چھوڑے، ہر شخص اپنی کالج کو چھوڑے، ہر شخص اپنی اسکول کو چھوڑے، ہر شخص اپنی یونیورسٹی کو چھوڑے، ہر شخص اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کہاں جائے؟ حکم خدا کو حاصل کرے. اور حکم خدا حاصل کرنے کا طریقہ کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت بیان کیا، اس کا نتیجہ اختلال نظام ہے. اسی لیے توجہ کریں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 بہت خوبصورت آیت ہے اسی نقطے کو بیان کرنے کے لیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اسی نقطے کو قرآن کی آیت بیان کری. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مومنین کے لیے نہیں کہ سب کے سب اٹھ کر حوض علمیہ میں چلے جائیں. نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے یہ، اور نہ ہی یہ معقول ہے، نہ خدا راضی ہے اس سے، نہ خدا راضی ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. ہر گروہ میں سے ایک گروہ جائے. یہ بھی واجب ہے. فلولا توبیخ ہے، تحزیز ہے، خدا مذمت کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے. کس بات پہ ڈانٹ رہے؟ کیوں ہر گروہ میں سے ایک گروہ نہیں جاتا ہے؟ تاکہ وہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ تفقہ فی الدین کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اور اپنی قوم کو آ کر ڈرائے، دین بتائے، شریعت بتائے. لعلہم یحذرون، کی امید ہے کہ شاید قوم ٹس سے مس ہو جائے، کچھ ان پر اثر ہو جائے. لیکن یہ جواز تقلید کے لیے ایک دلیل ہے. لیکن فی الحال جواز تقلید سے کو چھوڑ کر قرآن خود منع کر رہا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر شخص جا کر تفقہ فی الدین کرے، تفقہ فی الدین کرے. یہ پاسبل نہیں ہے، یہ معقول نہیں ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے. بس یہ ہماری گفتگو کہ جس کا کچھ گزشتہ گفتگو تھی اور کچھ آج کی گفتگو، اس کا خلاصہ ہم نے بیان کیا اور کچھ اضافات کے ساتھ. اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ابتدائی طور پر 2 روایتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے زمانے کے فقہا کی طرف لوگوں کو بھیجا. جو ائمہ کے زمانے کے لوگ تھے، اور ائمہ نے ان کی طرف ارجاع دیا، ائمہ نے ان کی طرف بھیجا کہ جا کر ان سے احکامات الہی اور دین کو حاصل کرو. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند روایات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. مثلا ایک روایت ہے شعیب اقرقوفی سے، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام ربما احتجنا ان نسأل عن الشيء فمن نسأل. دیکھیں یہ ایک لاجیکل چیز ہے. اگر ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، اگر ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے کہ شعیب اقرقوفی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات حاجت رہتی ہے، سوال کرنے کی ہمارے پاس حاجت رہتی ہے کہ ہم کسی سے سوال کریں، حکم خدا معلوم کریں. فمن نسأل، کن سے ہم سوال کریں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق علیک بالاسدی، علیک بالاسدی. امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس ابو بصیر ہے. ابو بصیر کا لقب تھا اسدی. ابو بصیر 3 سے 4 افراد ہیں جن کی کنیت ابو بصیر ہے. ابو بصیر، ایک ابو بصیر جو ثقات میں سے ہیں
اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے بعض اصطلاحات استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اچھا، واقعی بعض اوقات ہم بھی اپنی روانی میں الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بہرحال متوجہ نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات. بہرحال میں نے ثقات کی تشریح کی تھی. میں نے ثقات سے ہے، ثقہ سنگولر ہے، مفرد ہے، ثقات پلورل ہے، جمع ہے. سے قاف الف تے، ثقات کہتے ہیں یعنی جو قابل بھروسہ افراد ہوں. ثقہ ایک شخص جو قابل بھروسہ ہو، جو اوتھنٹک ہو. امام علیہ السلام نے کہا کہ علیک بالاسدی، تمہارے اوپر ہے کہ تم اسدی سے سوال کرو، یعنی ابو بصیر اسدی سے سوال کرو. خوب، اگر انشاءاللہ مزید بات آگے بڑھے گی تو بات واضح ہوگی. خوب، امام کہہ دیتے نہیں، تم میرے پاس آؤ، مجھ سے سوال کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. کون ہے اولی الامر؟ آل محمد علیہ السلام. خوب، امام نے نہیں کہا کہ اس آیت کو نہیں پڑھا امام نے اور کہا کہ قرآن کہتے اطاعت کرو اولی الامر کی اور تم ہم سے آ کر سوال کرو. محال ہے، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. امام علیہ السلام مدینے میں ہیں، اب کوفہ والا، قم والا، نیشاپور والا، بغداد میں رہنے والا، دنیا کے مختلف علاقوں میں مومنین زندگی گزارنے والے، خوب کیا کریں گے؟ ہر شخص اگر مدینے میں آ کر امام سے سوال کرے گا، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے مختلف جو اصحاب تھے، جو مختلف علاقوں میں امام کے شاگرد تھے، جن کو امام نے پڑھایا، امام نے ان کی طرف ارجاع دیا یعنی ان کی طرف رجوع کروایا، کہا تم ان سے سوال کرو، تم ان سے سوال کرو. تو یہ شعیب اقر کوفی نے امام سے سوال کیا. امام نے کہا علیک بالاسدی، جاؤ اسدی سے سوال کرو. امام نے نہیں کہا نہیں تم ہمارے پاس آؤ، نہیں، تم نے اگر ابو بصیر سے پوچھا تو ایسا ہے جیسے مجھ سے پوچھا. کیونکہ دیکھیں ثقہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے ایک تو ہے مجتہد، اس کی اپنی شرائط ہے جو فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے. ایک ہے مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنا. مجتہد کا فتویٰ کیسے معلوم ہوگا؟ دو چیزیں، جو جانتا ہو اور قابل بھروسہ ہو. ظاہر قابل بھروسہ ہوگا تو ہی وہ اپنے مجتہد کا فتویٰ بتائے گا نا. یعنی جو جس کا بھی فتویٰ ہے اگر وہ قابل بھروسہ ہوگا، اگر کرپٹ ہوگا، اگر جھوٹا ہوگا، اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر وہ تو اپنا بھی فتویٰ بتا دے. کہ اپنا فتویٰ بتاتا ہے کوئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. یہ روایت معتبرہ ہے، صحیح سند روایت ہے کہ جو غلط فتاویٰ بیان کرتے ہیں، اب چاہے غلط فتاویٰ بیان کرنے والے وہ افراد ہوں کہ جو آل محمد کو نہیں مانتے، کہ یہ روایت اسی ذیل میں صادر ہوئی ہے کہ میں نام نہیں لے رہا ہوں، مشہور معروف جو چھٹے امام کے زمانے میں مد مقابل تھا چھٹے امام کا، وہ اس کی مذمت میں امام نے یہ بیان کیا. لیکن فرق نہیں پڑتا، امام نے جو جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ جو غلط فتاویٰ بیان کرتے ہیں، اب چاہے وہ اس شخص کی مانند ہو، چاہے دین آل محمد سے ہٹ کر حکم خدا بیان کرنے والے ہوں، یا خدا نہ خواستہ کوئی ابا کبا پہن کر اگر حکم خدا کو بیان کرتا ہے تو دنیاوی اخروی کیا نتیجہ ہے، تو وہ تو بہت ہی بھیانک ہے. لیکن جو دنیاوی اثرات ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روایت معتبر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تو یہ ایک روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی. ایک اور روایت توجہ کریں کہ یہ روایت کہ عبداللہ بن ابی یافور، یہ خود ایک جلیل القدر صحابی ہے، عبداللہ ابن ابی یافور، کہ ان سے متعدد روایات آئی ہیں اور خود امام کے صحابی، امام کے شاگرد بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن ابی یافور، یعنی اسے پتہ چل رہا ہے کہ عبداللہ بن ابی یافور کا مقام کیا ہے اور محمد بن مسلم کا مقام کیا ہے. عبداللہ بن ابی یافور کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام انہ لیس کل ساعۃ القاک، کہ ابن رسول اللہ، ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں، ہر گھڑی آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا ہوں میں.
یہ چونکہ خود صحابی ہے، چھٹے امام سے دین لینے والا شخص ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا ہوں۔ آج ہم خدا کا شکر ادا کریں، آج جو مرجع کا فتویٰ معلوم کرنا اتنا ایزی ہو چکا ہے، اتنا آسان ہو چکا ہے کہ شاید 15-20 سال پہلے بھی اتنی آسانی سے انسان فقیہ اور مرجع کا مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ آج نسبتاً جو ہے وہ مجتہد اور فقیہ کا مسئلہ معلوم کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال عبداللہ بن ابی یافور یہ کہتے ہیں کہ یہ ابن رسول اللہ انہو لیس کل ساعت القاک، میں ہر وقت ہر گھڑی آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا ہوں، ولا یمکن القدوم، ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا ہوں۔ وَيَجِئُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا، یا ہم کسی مرد کو بھیج دیں۔ تھے ایسے نیشاپور میں رہنے والے افراد تھے ایسے مومنین کہ جو آتے تھے آئمہ کی خدمت میں، باقاعدہ سوالات لے کر آتے تھے، اور مومنین کے جو سوالات ہوتے تھے شرعی اور دینی سوالات ہوتے تھے، سوالات لے کر آتے تھے آئمہ کی خدمت میں، سوالات لے کر جایا کرتے تھے اپنے علاقے میں۔ تو کہتے کہ میں ہر وقت نہیں آ سکتا ہوں، نہ ہم کسی کو بھیج سکتے ہیں ہر وقت۔ وَلَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُونِي عَنْهُ، اور ہر چیز کا علم نہیں ہے میرے پاس۔ فقال علیہ السلام، اس روایت کے مطابق امام ارشاد فرماتے ما یمنعک من محمد ابن مسلم، تو جو کریں یہ گویا ہمیں امام یہ بیان کریں ما یمنعک، کیا چیز تمہارے لیے مانے ہے کہ تم محمد ابن مسلم سے سوال کرو، کیا مانے ہے تمہارے لیے؟ قیامت کے دن جب ہم جائیں گے، ہم سے جب کہا جائے گا کہ کیوں نماز اس طرح نہیں پڑھی، جو اگر خدا یہ کہتا ہے کہ جو میری حجتوں نے روایتوں کی شکل میں دین پہنچایا، کیوں تم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں، ہم کیا کرتے؟ تو پھر خدا کیا کہے گا؟ ما یمنعک من رجوع العالم من رجوع الفقیہ، کیا مانے تھا تمہارے لیے کہ جو فقیہ تھا تمہارے زمانے کا مجتہد تھا، کیوں تم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے؟ تو کیا کہیں گے؟ انا تھی ہماری۔ خوب، جو بھی ہے امام فرماتے ہیں ما یمنعک من محمد ابن مسلم، کیا مانے تمہارے لیے کہ تم محمد ابن مسلم کے پاس جاؤ؟ فإنہ سمع من ابی وکان عندہ وجیہا، کہ محمد ابن مسلم وہ ہے، دیکھیں یہ ہے اصل کرائٹیریا۔ محمد ابن مسلم میں اگرچہ محمد ابن مسلم ان 4 ہستیوں میں سے ہے کہ ہے، ان کی عظمت ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں یہاں پر ایک رول سامنے آ رہا ہے۔ کیا ہے محمد ابن مسلم؟ محمد ابن مسلم کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ، یہ ہے کرائٹیریا، فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي، وہ میرے بابا سے حدیثوں کو سننے والا ہے محمد ابن مسلم، اس نے حدیثیں، وہ میرے بابا نے جو حلال و حرام کی حدیثیں بیان کی ہیں، میرے بابا کی حدیثوں کو سننے والا ہے محمد ابن مسلم۔ اور یہ محمد ابن مسلم وہ ہے کہ جن کے بارے میں شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اپروکسیمیٹلی 50,000 روایات، 50,000 روایات 2 اماموں سے، 5 اور 6 اماموں سے بیان کرنے والے راوی جو محمد ابن مسلم ایک تنہا محمد ابن مسلم، یہ وہ جلیل القدر 5 اور 6 امام کا صحابی کہ جن کے بارے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ خوب، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو روایات آل محمد کا جاننے والا ہے، اس کی طرف انسان کیا کرے؟ رجوع کرے۔ اب آپ کہیں ہم نہیں مانتے، ہم آئمہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم بھی کسی کو نہیں مانتے، فقیہ بھی کسی کو نہیں مانتا ہے۔ تبھی فقیہ اپنا فتویٰ نہیں بتاتا ہے، حکم خدا بتاتا ہے کہ جو قرآن سے یا آل محمد کی روایت سے ثابت شدہ ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتا ہے۔ درس خارج کیا ہے، پتہ نہیں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی یا نہیں کی تھی، درس خارج کیا ہے؟ درس خارج کا خلاصہ یہ ہے، میں 2 جملے میں درس خارج پورا بیان کر دوں کہ اگر ایک فقیہ اگر 50 سال درس خارج دیتا ہے تو خلاصہ کیا ہے درس خارج کا؟ درس خارج کا خلاصہ یہ ہے کہ مجتہد درس خارج دیتا ہے، اس کے سامنے 200 300 400 500 1000 فقہا بیٹھے ہیں، جو یا تو خود یا طالب علم ہے، یا نزدیک بھی اجتہاد ہے، یا مجتہد ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز بیٹھی ہوتی ہے جب مجتہد درس خارج دیتا ہے۔ اب مجتہد جب درس خارج دیتا ہے تو ایک فتویٰ لے کر آتا ہے، مثلا عروۃ الوثقیٰ کا ایک فتویٰ لے کر آیا، اس کو قرآن، حدیث، اجماع، عقل، ان تمام چیزوں سے مل کر وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے۔
سننے والا جو مجمع ہوتا ہے وہ مائکروسکوپک نگاہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا؟ یہ کہ یہ جو فقیہ، دیکھیں فقیہ معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم نہیں ہے، اسی لیے وہ در سے خارج دے رہا ہے. معصوم کو در سے خارج دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. یہ فرق ہے معصوم اور فقیہ کے درمیان میں. معصوم حکم خدا بیان کرتا ہے، فقیہ اجتہاد کرتا ہے. یہ محمد ابن مسلم سے جا کر اگر کوئی روایت کا جملہ ہے کہ ایک خاتون، محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں ایک روز جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پر تھا، ایک خاتون نے دروازے کو دستک دی. میں نے کہا کون؟ کہا کہ محمد ابن مسلم ہے، مجھے ان سے ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنا ہے، مسئلہ شرعی معلوم کرنا ہے. محمد ابن مسلم اترے. اچھا محمد ابن مسلم کوفے میں ہے، ایک اننون شخصیت ہے، اور یہ آل محمد کے چاہنے والوں کی ایگزامپل تھی. یہ شہرت بہرحال اننون شخصیت. اب محمد ابن مسلم، خاتون نے سوال کیا، میں بھول گیا کہ کیا سوال تھا، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا سوال تھا، ہے ظاہراً روایت میں موجود ہے کہ سوال کیا تھا. بہرحال محمد ابن مسلم نے سوال کیا، محمد ابن مسلم نے جواب دیا. خلاصہ کیا تھا کہ پہلے وہ گئی کسی اور خاتون کے پاس جو غیر اہل بیت کا ماننے والا تھا، پھر محمد ابن مسلم کے پاس آئی اور محمد ابن مسلم سے حکم خدا کو معلوم کیا. تو محمد ابن مسلم نمائندہ امام تھے، گویا آفیشل، یعنی کوئی بہرحال اس زمانے میں تقیہ اور محدودیت اپنے مقام پر تھی. علی ای حال تو یہ روایت واضح طور پر کیا بیان کر رہی؟ امام ارجاء دے رہے ہیں، رجوع کروا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں کس کے پاس؟ جو سمع من ابی، جو میرے باپ سے حدیثوں کو سننے والا ہے. خوب آج کا فقیہ تو ڈائریکٹ امام سے نہیں سن سکتا ہے، لہٰذا ہر زمانے کے فقہا نے، محدثین نے جو ہمارے لیے ایک نعمت الہی ہے کہ روایات آل محمد کو محفوظ کر دیا. لہٰذا آپ کے پاس فقہ کی بنیادی 4 کتابیں ہیں، 4 کتابیں بنیادی: کافی، فروع کافی، من لا یحضر الفقیہ جو شیخ صدوق کی کتاب ہے، پہلی کافی شیخ یعقوب کلینی کی کتاب ہے کافی، کہ جس کے 2 پورشن ہیں، ایک اصول کافی، ایک فروع کافی. فروع کافی فقہ سے، حلال و حرام سے ریلیٹ ہے. دوسری من لا یحضر الفقیہ جو شیخ صدوق کی کتاب ہے. تیسری استبصار اور تہذیب الاحکام. یہ 3 اور 4 کتابیں، یہ دونوں کی دونوں شیخ طوسی کی کتابیں ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں قال الامام باقر علیہ السلام، قال الامام صادق علیہ السلام، قال الامام باقر علیہ السلام، قال الامام صادق علیہ السلام، یہ ساری احادیث ہیں. اور میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے. میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کے موبائل میں شاید ممکن ہے کوئی ایسی اپلیکیشن ہو جس میں فروع کافی بھی ہو، تہذیب بھی ہو، استبصار بھی ہو، من لا یحضر الفقیہ بھی ہو، لیکن استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی دلیل وجہ بیان کروں گا روایت کے ذریعے سے. لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي، مجتہد ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی 5ویں اور 6ٹھے امام سے احادیث کو لینے والا ہے اور اجتہاد کرتا ہے. اجتہاد میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، شاید بات رہ گئی. فقیہ کیا کرتا ہے؟ درس خارج دیتا ہے، سامنے طالب علم ہے، سامنے بیٹھنے والے طالب علم مائکروسکوپک نگاہ کے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا دیکھنا ہوتا ہے ان کو؟ کیا دیکھنا ہوتا ہے ان کو؟ وہ یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی صاحب فہم ہے. بیان کرنے والا معصوم نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے، اشتباہ کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ درس خارج دے رہا ہے تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اب میں واقعے سے پھر واقعہ ایک ذہن میں آ رہا ہے، میں فی الحال وہ واقعات کو حذف کرتے ہوئے، اب جب وہ دلیل اپنے ایک فتویٰ دینا ہے، اس فتوے کی آتھینٹسٹی کے لیے قرآن کی آیت کو لے کر آتا ہے. فار ایگزامپل اگر قرآن کی آیت اس موضوع پر موجود ہو یا روایت کو لے کر آتا ہے، اب اس کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح یہ آیت سے یہ فتویٰ سمجھ میں آ رہا ہے. سامنے جو مجمع بیٹھا ہے، جو واہ سبحان اللہ نعرہ حیدری کے لیے نہیں ہے، خدا ان سب کو محفوظ رکھے، حفاظت کرے، ان تمام مومن و مومنات کی جو مجالس کا اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ فقہا کا مجمع ہے، مجتہدین کا مجمع ہے، جہاں پر فیکٹری لگی ہوئی ہے. اگرچہ ضروری کہ اس فیکٹری میں مجتہد فقیہ سارے کے سارے نکلے، شاید ممکن انگوش شمار بھی نکلے، لیکن بہرحال اب سارے کے سارے مائکروسکوپک نگاہ سے سن رہے ہیں اس کی غور سے بات کو.
کہ یہ فتویٰ ہے، یہ مدعا ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ مدعا ہے، دلیل کے طور پر قرآن کی آیت، اس کو بیان کیا اس نے، اس روایت کو بیان کیا اس نے، اور اس سے پروف کرنے کی کوشش کی کہ یہ حکم خدا اس حدیث سے یا اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ سامنے بیٹھے ہوئے وہ قلم و کاغذ لے کر بیٹھے، صرف لکھے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بعض درس خارج ایسے ہوتے ہیں کہ خود وہیں سے طالب علم اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ جو آپ نے بات کہی اس روایت سے یہ چیز استفادہ نہیں ہوتی ہے، یہ اشکال ہے اس کے اوپر، یا وہ اشکال ہے اس کے اوپر۔ اب مجتہد اس کو کنونس کرے گا، پھر اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا اس کا وہ اپنا اعتراض کرے گا، پھر کنونس کرے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ممکن ہے یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہی وجہ ہے اختلاف فتاویٰ کی، یہی وجہ ہے فتووں کی اختلاف کی وجہ یہی ہے۔ اسی لیے کس کی تقلید ہوتی ہے؟ جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہو حکم خدا نکالنے میں قرآن اور حدیث سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ لہذا ممکن ہے ایک استاد قرآن کی آیت کو لے کر آئے کہ حکم خدا اس آیت سے یہ دلیل کے طور پر ہے، اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ سامنے بیٹھنے والے بس توجہ کریں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا ایک بات کا ہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ حکم خدا نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے۔ نتیجہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں؟ کہ مجتہد پابند ہے اس بات کا کہ جو حکم خدا بیان کرے اپنے عقل و فہم و شعور کے اعتبار سے قرآن و حدیث سے نکالے، والسلام۔ اپنی جیب سے نہیں دے سکتا ہے وہ۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا اگر ایک فقیہ اگر عالمیت کی اگر گواہی آتی ہے کہ فلاں مرجع فلاں مجتہد اگر عالم ہے تو اس کے شاگرد موجود ہیں اس کی گواہی دینے کے لیے کہ میرے زمانے کے جتنے مثال کے طور پر یہ 2 4 5 6 فقہا ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ایکسپرٹ ہے ہم نے فلاں استاد کو دیکھا ہے، فلاں استاد کو دیکھا ہے، فلاں شخص کو دیکھا ہے، فلاں شیخ کو دیکھا ہے، فلاں سید کو دیکھا ہم نے کہ وہ حکم خدا نکالتا ہے، اور ہمارے اعتبار سے یہ جتنے اساتید ہیں اس میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ یہ ہیں۔ تو یہ ایک پورا حوزے کا ایک نظام ہے۔ یہ کہنا کیا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجتہد اور سننے والا پابند ہے اس بات کا، کیا کہ صرف اور صرف وہ حکم بیان کرے جو قرآن و حدیث سے استنباط ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ جبرائیل نازل ہوتے کسی کے اوپر؟ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کا واٹس ایپ نمبر ہے کسی کے پاس؟ اب کیا کرے گا انسان؟ ہے کوئی آپشن؟ یا یہ کہیں کہ بھائی نماز وماز چھوڑو سب کچھ؟ معلوم ہے دیگر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ان 3 راہ کے علاوہ کوئی راستہ ہے، مجھے کیا، فقیہ کو ڈائریکٹلی بتا دیجیے گا کہ یہ چوتھا راستہ ہے۔ یا انسان خود مجتہد بن جائے یا احتیاط پر عمل کرے، آج سے لے کر شیخ صدوق تک سب کے فتاویٰ کو جمع کریں، سب سے مشکل ترین فتوے کو انتخاب کریں، اس کو فالو کریں، بہترین ہے۔ تقلید سے بھی چھٹکارا، خم سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ بعض لوگ اسی لیے تقلید کو نہیں مانتے، بھائی خمس ہومس دینا پڑتا ہے، اس لیے ہم تقلید کو نہیں مانتے۔ بہرحال یا مجتہد بن جائیں، یا احتیاط پہ عمل کریں، یا سمپل شریف بن کر جو وہ مجتہد عالم جامع الشرائط صحیح پراپر طریقے سے، فیس بک واٹس ایپ کی تبلیغات سے نہیں، پراپر طریقے سے انسان اپنے جو بھی مجتہد جامع الشرائط ہے اس کی تقلید کرے۔ اللہ حال آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، محمد ابن مسلم چھٹے امام کیا فرما رہے؟ فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي، کرائٹیریا کیا ہے؟ روایات آل محمد علیہ السلام، یہ ہے کرائٹیریا حلال و حرام کا۔ اگر حلال و حرام کو آل محمد صادقین علیہ السلام کی روایت سے آپ اگر استنباط کر سکتے ہو، خوب آپ استنباط کریں، نہیں کر سکتے تو امام نے کہا فَإِنَّهُ عبداللہ بن ابی یافور جیسا شخص جو خود فقیہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا ہوں، یا ایک اور روایت
زکریا ابن آدم کی کہ مسیب ہمدانی خود زکریا ابن آدم کہاں ہے ان کی قبر؟ قم میں، بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے قریب میں کہ حرم کے قریب ایک قبرستان ہے جو شیخان کا قبرستان کہلاتا ہے، جس میں دو جلیل القدر شخصیت ہے، ایک مرزا قمی اور ایک زکریا ابن آدم قمی. کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے قلت لرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے میں نے کہا شقتی بعیدتن، مولا میرا گھر آپ سے بہت دور ہے. ظاہر قم کا رہنے والا ہے یہ شخص، قم کا رہنے والا ہے ظاہراً بحسب ظاہر. شقتی بعیدتن، میرا گھر بہت دور ہے. ہمارا گھر کتنا دور ہے؟ ایسا معلوم ہی نہیں ہے وہ پردہ غیبت میں کہاں ہے. شقتی بعیدتن، میرا گھر بہت دور ہے. ولست اسر الیک فی کل وقت، میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں ہر وقت اس کی طرف رجوع کر سکوں، حکم خدا معلوم کر سکوں. فمن آخذ معالم دینی، یہ ہے اصل چیز. ہم کس دنیا داری میں لگے ہیں؟ بہرحال فمن آخذ معالم دینی، میں اپنے دین کے معالم علوم کو کس سے حاصل کروں؟ امام فرماتے ہیں قال من زکریا ابن آدم القمی المامون علی الدین والدنیا. مامون یعنی المامون علی الدین والدنیا. مامون امن کہتے ہیں نا، ویسے تو جنگ کے مقابلے میں امن کو لے کر آتے ہیں. دین میں امن یعنی کیا مطلب؟ یعنی دین پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. امین اصل جو ہے وہ امنا امین، یعنی دین اور دنیا میں زکریا ابن آدم امین ہیں. امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب کیا مطلب ہوتا ہے امانت دار؟ تو مجھے ہی معلوم. امانت دار یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو حکم خدا ہوگا نا، خیانت نہیں کرے گا. یہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی ہمیں ایسے شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جو مامون علی الدین و دنیا ہونا چاہیے. اب دنیا چلیں ابھی فی الحال دنیا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. مامون علی الدین، دین کے اوپر مامون ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، خیانت نہیں کرے گا، اپنی طرف سے فتویٰ نہیں بتائے گا، اپنی طرف سے حکم خدا نہیں بتائے گا. ہم نے ایک مسئلہ پوچھا فلاں مرجع کا بتا دیا، تھوڑا گھما کر پوچھا وہ بھی اس کو آتا تھا بتا دیا، اس سے زیادہ ہم نے گھمایا. اب مسئلہ ہے صراط مستقیم پر ہے، اب ہاں کہے یا نہیں کہے، صحیح مسئلہ بتائے یہ حقیقت کو بتا دے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. اب یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے مامون علی الدین، دین میں امین ہے. یہ امام کس کی سند ہے؟ یہ امام سند دے رہے ہیں. لیکن بات یاد رکھیے گا خوب، آج آپ کو اسی لیے فقہا نے ایک رول بنایا ہے، جس فقی جس مرجع جس مجتہد کی تقلید ہو اس کے یہ رول ہے. کہاں سے سمجھ میں آتے ہیں؟ ان حدیثوں سے سمجھ میں آ رہے ہیں، ان حدیثوں سے سمجھ میں آ رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ فقط زکریا ابن آدم ہی تھے امین، زرارہ اور محمد ابن مسلم تھے امین، باقی اس کے بعد غیبت صغریٰ کے بعد سارے امانت دار ختم ہو گئے. اگر ایسا ہے تو پھر دین تشیع کو لپیٹ کر سائڈ پر رکھ دیں. توجہ کیا آپ نے؟ بس امام آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ المامون فی الدین و دنیا. اب یہ اپنے روایت، ایک اور روایت جو متعدد روایات ہیں، علی بن یقین نہیں، حسن بن علی بن یقین، یا علی بن یقین مشہور معروف شخصیت ہے، ساتویں امام. درود پڑھ دیں. خوب توجہ کی اپنے. تین روایت ہے یونس ابن عبد الرحمن جلیل القدر، یہ وہ یونس ابن عبد الرحمن کہ ظاہر علی ابن ابی حمزہ بطائنی نے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ساتویں امام کے بعد، چھٹے امام کے بعد اور ساتویں امام کے بعد امامت پہ بڑا مشکل وقت آیا تھا. علی ابن ابی حمزہ بطائنی اور بعض دوسرے امام کے جو صحابی تھے اور امام کے خمس جمع کرنے کے وکیل تھے، اور
انہوں نے جب چھٹے امام کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے 7ویں امام اور 8ویں امام کی امامت کے منکر ہو گئے، انکار کر دیا، کیونکہ ان کے پاس خمس اتنا جمع ہو چکا تھا، خمس جمع ہو چکا تھا۔ اب اگر ہم نے چھٹے 7ویں امام کی اگر امامت کو مان لیا تو سارا خمس امام کو دینا پڑے گا۔ یہ چند درہم و دینار مال دنیا کی محبت کہ علی بن ابی حمزہ بطائنی کے بارے میں 8ویں امام، خود یہ 8ویں امام جن کی روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں، 8ویں امام کی روایت علی بن ابی حمزہ بطائنی کی مذمت میں کہ قلب ممترہ، خدا بچائے عاقبت، ایسی عاقبت سے کہ امام کا صحابی امام کا وکیل، یعنی ظاہر ہے امام کا قابل بھروسہ شخص تھا، قابل اعتماد شخص تھا، وکیل تھا امام کا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ قلب ممترہ، کہ یہ کتا ہے، اور کیسا کتا؟ کتا آپ کو معلوم ہے کہ نجس ہے، کتا نجس ہے، کہ جس کی بارے میں روایت موجود ہے کہ الناسبی انجس من الکلب، کہ جو ناسبی ہوا کرتا ہے دشمن آل محمد علیہ السلام کتے سے زیادہ نجس ہے۔ آل محمد کا ناسبی کتے سے زیادہ نجس ہے، تو خود کتا نجس ہوا کرتا ہے۔ امام علی بن ابی حمزہ بطائنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قلب ممترہ، کتا تو ہے، یعنی کتا تو ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں آئمہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، غلط بات ہے ساری۔ زیارت عاشورہ کو کہاں رکھیں گے؟ قرآن کی آیات کو کہاں رکھیں گے؟ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ ہم خدا سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہیں، قرآن سے زیادہ پاک و پاکیزہ۔ خیر، قلب ممترہ، امام نے علی بن ابی حمزہ بطائنی کو کہا اس روایت کے مطابق قلب ممترہ، قلب کہتے ہیں کتے کو، ممترہ، مطر کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو کہتے ہیں۔ کتا جب گیلا ہوتا ہے، جب پانی سے نکلے تو گیلا ہوتا ہے، جب وہ اپنے بدن کو ہلاتا ہے تو کس طرح اس کے چھینٹے اڑتے ہیں؟ یہ ہے ممترہ، یعنی وہ اپنے نجس چھینٹے اڑاتا ہے۔ فقط خود قلب نہیں ہے، فقط خود کتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نجاستوں کو دوسروں تک پھیلاتا ہے۔ یہ یونس بن عبد الرحمن کو بہکانے والا شخص جو جلیل القدر یونس بن عبد الرحمن، کہ انسان کو شہرت ملے، دولت ملے، دنیا آباد ہو تو انسان دین کو کہتا ہے بھائی یہ تو بھی ادھار والی باتیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں شفاعت مل جائے گی، کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو 2 دن کی دنیا کے لیے انسان، یونس بن عبد الرحمن نے مقاومت کی۔ ان کے شان میں جو روایات تھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ وہ یونس بن عبد الرحمن کہ 8ویں امام کی خدمت میں شخص آیا، کہا فقلت انی لا القاک فی کل وقت، میں ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا ہوں، فامن آخذ معالم دینی، بس کس سے میں معالم دین لوں، دین کے علوم لوں؟ امام رضا علیہ السلام اس نقل کے مطابق ارشاد فرماتے خذ عن یونس ابن عبد الرحمن، یونس ابن عبد الرحمن سے لو۔ خوب یہ آپ نے چند روایات ملاحظہ فرمائی، کیا پتہ چلا ان روایتوں سے؟ ان روایتوں سے پتہ چلا کہ جو آل محمد کی روایات کا جاننے والا ہے، امام نے ان کی طرف ارجاع دیا، امام نے ان کی طرف رجوع کروایا۔ تقلید کس چیز کا نام ہے؟ تقلید اس چیز کا نام ہے۔ ہم جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اگرچہ تقلید لغوی طور پر کسی اور معنی میں آتی ہے، اب تقلید کو چھوڑ دیں، لیکن جو ہم کرتے ہیں، لفظ تقلید اگر اچھا نہ لگے، وَإِلَّا جو کہ وہ جو مجتہد کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو قرآن و حدیث سے جو حکم خدا بیان کرتا ہے، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب آج نہ یونس بن عبد الرحمن ہے، نہ محمد بن مسلم ہے، نہ زرارہ ہے، چونکہ ایک روایت زرارہ کے بارے میں بھی ہے، اور محمد بن مسلم کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا جو کہ وہ امام علیہ السلام نے ایک رول بیان کیا، قانون بیان کیا۔ کیا قانون بیان کیا؟ کہ جو جاننے والا ہے وہ رجوع، جو نہ جاننے والا ہے وہ رجوع کرے کس کی طرف؟ جو جاننے والا ہے۔ یہ ایک لاجیکل چیز ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا۔ خوب یہ ایک روایات آپ کی خدمت میں بیان کی۔ دوسری روایت، دوسری جو قسم کی روایات ہیں، یہ تو ایک پوری مجموعہ روایات ہو گئی آپ کے پاس، یہ مجموعی روایت ہو گئی کہ جس میں ائمہ نے 1 2 3 امری و ابنہ ثقتان، کہ امری کون ہے؟ امری یہ عثمان بن سعید۔ کون تھے عثمان بن سعید؟ پہلے نائب،
نائب اول. عثمان بن سعید ان کے بیٹے تھے محمد بن عثمان بن سعید. ان کے بارے میں ہم فرماتے ہیں امری، چونکہ ان کا لقب امری تھا. امری و ابنہ ثقتان، امری اور اس کا بیٹا کون ہے؟ ثقہ ہیں. یہ تعبیر امام کی، ثقہ ہیں. پس وہ جو کہیں گویا ایسا ہے کہ جیسے میں نے کہا. توجہ کریں. اب ظاہر ہے اس کے لیے شرط ہے بنیادی طور پر. کیا ہے؟ یہ سارے حلال و حرام کے جاننے والوں کی بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ وہ ثقہ ہونے چاہیے. ممکن ہے حلال و حرام کو جاننے والے ہو، لیکن اگر قابل بھروسہ نہیں ہے تو ممکن ہے وہ جس طرح پان جو وہ لپیٹ کر دیا جاتا ہے، اس طرح ممکن ہے فتوے میں کوئی حرام چیز کو ملا کر جو وہ اپنا فتویٰ بھی بیان کر دے. نہیں، اسی لیے جو کہ وہ مجتہد عالم کی شرط کیا ہے؟ عادل ہونا چاہیے. عادل یہی ثقہ جو بہرحال اس سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے، ثقہ سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے ایک حد تک. بس یہ آپ نے یہ ساری روایات بیان کی. یہ روایت چلیں، یہ روایت میرے سامنے آگے. الامری و ابنہ ثقتان وما ادی الیک انی فانی یؤدیان وما قال لک فانی یقولان فاسمع لہما واتعہما. امری اور ان کا بیٹا ثقہ ہے. وما ادی الیک انی، اور جو بھی وہ ہماری طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے جو بیان کرے فانی یؤدیان، تو گویا وہ ہم سے ہی بیان کرنے والا ہے. وما قال لک فانی یقولان، اور جو ہماری طرف سے وہ تمہیں بیان کرے یہ ہم نے ہی بیان کیا، یہ ہماری طرف سے بیان کرنے والے. کیسے ثابت ہے؟ کیونکہ ثقہ ہیں. فاسمع لہما، پس ان دونوں کو سنو. واتعہما، اور ان دونوں کی اطاعت کرو. یہاں پر کوئی آ کر یہ اعتراض نہ کرے، یہ جاہلانہ اعتراض ہے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، بالخصوص ان روایتوں کو دیکھتے ہوئے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. کیا کہ کوئی آ کر کہے بھائی یہ تو نائب خاص تھے. آج کا فقیہ تو کوئی نائب نہیں ہے، نائب خاص تو نہیں ہے، ایک عمومی نیابت میں داخل ہے جو حلال و حرام کو جاننے والے ہیں. نہیں، امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے، ایک کبرا بیان کیا ہے. نہیں، ایک کبرا یہاں پر چھپا ہوا ہے، ایک قانون چھپا ہوا ہے. امام نے نہیں کہا امری و ابنہ اتعہما، امری اور اس کے بیٹے کی جو تم ان دونوں کی اطاعت کرو، یہ نہیں کہا امام نے، بلکہ یہاں پر ایک کبرا چھپا ہوا ہے، ایک قانون چھپا ہوا ہے. امام نے کیا کہا؟ امری و ابنہ ثقتان. یہاں پر ایک قانون چھپا ہوا ہے. کیا؟ کہ ہر قابل بھروسہ جو دین کے احکامات کو جاننے والا اس کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ جو بیان کرے گا ہماری طرف سے بیان کرنے والا ہے. علی ای حال یہ ایک مجموعہ روایت ہو گئی. دوسری روایات کو آپ ملاحظہ فرمائیے. 3 روایات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بس دعا کریں جلدی سے مل جائیں. ایک روایت جو چلیں میں تب تک اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، ٹائم بھی آدھا گھنٹہ ہے ابھی. ایک روایت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، روایت صحیح سند معتبر روایت ہے کہ جعلی افراد، کرپٹ فقہا کی مذمت میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں، تقلید کی مذمت میں روایات موجود ہیں، اور جو فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہ انہی روایتوں کو لے کر آتے ہیں. ان روایتوں میں، جن روایتوں میں فتویٰ دینے کی مذمت کی، تقلید کی مذمت کی، یہ در حقیقت کیا تھی؟ یہ در حقیقت امام علیہ السلام نے ان فقہا کی مذمت کی ہے کہ جنہوں نے آئمہ کے مد مقابل اپنی دکانیں کھولی ہوئی تھی. آئمہ کے مد مقابل اپنی دکانیں کھولی تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. 2 چھٹے امام کے مشہور صحابی ہیں جو امام کی امامت کو نہیں مانتے تھے لیکن امام کے شاگرد ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں مجھے.
جن کو معلوم ہے وہ دوسروں کو بتا دیں، مشہور و معروف نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ خوب، امام کے پاس گئے، 2 سال امام کی شاگردی اختیار کی، جان لیا فتویٰ بتانا، جان لیا، سیکھ لیا، فتویٰ بتانا سیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی دکان کھول لی، اور امام کے پاس آتے تھے یہ لوگ، اور امام نے انہیں مذمت کیا۔ امام فرماتے میں نے سنا ہے کہ تم فتویٰ دیتے ہو۔ مختلف روایتیں، مختلف فقہا آتے تھے جو غیر فقہا تھے، توجہ کریں، یونس ابن عبد الرحمن، ابو بصیر، زرارہ، محمد ابن مسلم، ابان بن تغلب، زکریا ابن آدم، یہ غیر تھے؟ نہیں، یہ امام کے شاگرد تھے۔ یہ جو بتاتے تھے، کیا بتاتے تھے؟ امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے اقوال اور ان کے فتاوی بیان کرتے تھے، ان کا دین بیان کرتے تھے۔ ان کے مد مقابل جو امام کی امامت کو اور ولایت کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے بھی اپنا انہوں نے اپنی ایک دکان کھول لی، اور فتویٰ بنانا تو 2 سال امام سے سیکھ لیا کہ کس طرح حکم خدا بیان کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، توضیح المسائل کسی کی ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ فقیہ اور مجتہد ہے۔ آپ بھی توضیح المسائل لکھ سکتی ہیں، میں بھی لکھ سکتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے بہترین توضیح لکھ سکتا ہوں میں۔ تو توضیح المسائل لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، ایک توضیح المسائل چھاپ دی میں نے اپنے نام کی۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ فلانی کی تو توضیح المسائل، فلانی صاحب رسالہ ہے، اب صحیح ہے۔ ایک بہرحال جب تک کرپشن کا زمانہ نہیں تھا تو یہ خود ایک اعزاز تھا، فلانی صاحب رسالہ ہے، فلانی صاحب توضیح ہے، یہ ایک اعزاز تھا جب تک جو وہ ساری باتیں صاف ستھری تھی۔ اللہ یہ حال، تو ان امام کے مد مقابل یہ لوگ تھے۔ خوب، یہ لوگ کیسے بتاتے تھے دین؟ کیسے بتاتے تھے؟ ان کے پاس 3 سے 4 چیزیں تھیں۔ دیکھیں، یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں جو خود ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ ہمارے پاس لکھنے لکھانے، اگرچہ لکھنے لکھانے کا رواج تو ائمہ کے دور میں تھا، لیکن ہم کب وحی سے منقطع ہوا ہمارا سلسلہ؟ 260 ہجری میں۔ 260 ہجری میں وحی تو اگرچہ 11 ہجری میں منقطع ہو گئی تھی، روایات بیان کرتی ہے، لیکن جو آل محمد علیہ السلام تھے وہ کیا بیان کرتے تھے؟ وحی الہی بیان کرتے تھے۔ 260 ہجری میں اب عوام کا وحی الہی سے انقطاع ہو گیا، روایات محفوظ ہو گئی، حدیث محفوظ ہو گئی۔ ائمہ نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا ہے، روایات موجود ہے، لکھو، حدیثوں کو لکھو، اسی لیے تاکہ یہ محفوظ ہے، قیامت تک آنے والے یا ظہور تک آنے والے مومنین کے پاس یہ حدیثیں موجود ہوں۔ اللہ یہ حال، تو ہمارے لیے جو وحی کا سلسلہ یعنی حکم خدا جو بیان ہوتا تھا وحی الہی سے، وہ 260 ہجری تک تھا۔ اہل سنت کا وحی کا سلسلہ کب منقطع ہو گیا تھا؟ 11 ہجری میں۔ ہمارے پاس 250 سال ایکسٹرا ملے ہم کو۔ تو آپ سوچیں ہمارے پاس کیا معلومات الہی ہے اور ان لوگوں کے پاس کیا معلومات الہی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ 11 ہجری اور 11 ہجری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی، 23 سال کی زندگی جس میں بہت سارے جنگ و مکے کی زندگی کو آپ اگر 12 سال کی زندگی اگر مکے کی نکال دیں، 11 سال کی فقط مدینے کی زندگی، یہ ساری کی ساری زندگی جس میں جنگ بھی گزری، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، کیا دین بیان ہوا ہوگا؟ لہذا انتہائی محدود۔ لیکن آل محمد علیہ السلام کون ہے؟ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ھذا ما زقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ رسول خدا کا لعاب دہن ہے۔ الفنی الف بابن، مجھے 1000 باب سکھائے، جن 1000 بابوں سے میں نے 1000 مزید باب نکالے۔ تو یہ ہے علوم۔ رسول کو تو فقط 11 سال ملے، تو آپ سوچیں کہ وہ علم کہاں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم کہاں؟ لہٰذا ہمارے پاس 250 سال ایکسٹرا ملے، اور اس میں بھی 5ویں اور 6ٹھے امام نے
بھرپور. کیونکہ باقی ائمہ وہ تقیہ کا دور وغیرہ وغیرہ اگرچہ 7ویں امام سے بھی روایت ہے, 8ویں امام سے بھی روایت ہے, لیکن بنیادی طور پر ہمارے پاس جو روایت ہے یہ بالخصوص حلال و حرام سے متعلق وہ 5ویں اور 6 امام سے آئی ہے. لہٰذا توجہ کریں, ہمارے پاس یعنی آج ہمارا اگر فقیہ ہے تو کتنا بھاری ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ 200-250 سال کا علوم آل محمد اس کے سینے میں ہے. وہاں 11 ہجری میں منقطع ہو چکا ہے. لہٰذا ان کے پاس کیا ہے؟ قرآن. 11 ہجری تک روایات تھے رسول جو آ گئی سو آ گئی, اور اس کے بعد اصحاب و تابعین کے اقوال. اصحاب کے اقوال پہ ان کے فتویٰ دیا جاتا ہے. اگر کسی صحابی نے اگر کوئی بات کہہ دی تو اس پہ مجتہد ان کا مجتہد فتویٰ دے دے گا. ہمارا مجتہد, توجہ کیجئے گا, ہمارا مجتہد کیا ہے؟ ہمارا مجتہد صحابی کے قول پر فتویٰ نہیں دیتا ہے, چاہے وہ صحابی سلمان و ابو ذر جیسا ہی کیوں نہ ہو. اگر سلمان و ابو ذر کہے کہ سمیت رسول اللہ سمیت حبیبی, سر آنکھوں پر. اگر سلمان کہے کہ نہیں کہیں گے, اگر سلمان کہے کہ یہ میرا فتویٰ ہے کہ نہیں کہیں گے, تو سلمان آپ کی عظمت انت من اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام, لیکن اگر آپ اپنی رائے دے رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ, اور دیں گے نہیں, ظاہر معلوم ہے کہ نہیں دیں گے, تبھی تو منا اہل البیت کے مقام پر پہنچے, تبھی تو منا اہل البیت کے مقام پر اس لیے نہیں ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ کرے. نہیں, سلونی کا دعویٰ علی اور آل علی کا حق ہے. صدق اللہ العلی العظیم. توجہ کیا آپ نے. بس ان کے پاس کیا تھا؟ حدیث. رسول کی اگر کوئی حدیث آ گئی, قرآن کی آیت, اصحاب کا اگر فتویٰ آ گیا, اصحاب کی اپنی رائے, فتویٰ, ابن مسعود کی رائے آ گئی, فلانی کی رائے آ گئی, ابن عباس کی رائے آ گئی, مثلا ان کے حساب سے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب گاڑی کس طرح چلائے دین کی, لہذا جو بہت بڑا فیول ہے وہ ہے قیاس اور استحسان. قیاس و استحسان. اور ہمارے ائمہ نے شدت کے ساتھ مذمت کیا, کنڈیم کیا اس فقہ اور ان فتاویٰ کی کہ جو قیاس اور استحسان کے اوپر مشتمل ہو. قیاس و استحسان کے اوپر, کہ وقت نہیں ہے ورنہ آپ کی خدمت میں قیاس و استحسان کو مزید بیان کرتا. لہذا صحیح ابی ولاد, یہ جو میں روایت بیان کرنا جو روایت صحیحہ ہے, معتبر روایت ہے, بڑی تفصیلی روایت ہے کہ فی الحال ہمارے موضوع سے وہ متعلق نہیں ہے. وہ روایت جو وہ اصل میں یہ تھا کہ ایک مومن تھا کہ جس نے کسی غیر مومن سے جانور کو کرایہ پر لیا, اور پھر ایک تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس نے اس ایگریمنٹ کی مخالفت کی. پھر اس شخص کے پاس گئے جس کا میں نام اس وقت سے نہیں لے رہا ہوں, اس شخص کے پاس گئے, اس نے فتویٰ دیا, اور اس کے ایک فتوے کا قانون بھی ہے, اس نے ایک فتویٰ دیا. اب چونکہ یہ مومن تھا اور اس کی فیور میں فتویٰ دیا تھا, لیکن یہ کنونس نہیں ہوا کیونکہ حق الناس ہے. لہذا یہ چھٹے امام کی خدمت میں آیا تاکہ صحیح حکم خدا کو معلوم کرے. چھٹے امام کی خدمت میں آیا. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ فاخبر تو ابا عبداللہ علیہ السلام, میں نے پوری داستان چھٹے امام کو سنائی کہ یہ قضیہ ہوا, یہ واقعہ ہوا, یہ قصہ ہوا. پھر ہم فلانی کے پاس گئے. وہ فلانی, آپ پوچھ لیجئے گا کسی سے, وہ فلانی کون؟ فلانی کے پاس گئے, نہیں وہ فلانی نہیں ہے, وہ تو رسول کے زمانے میں تھے, یہ چھٹے امام کے زمانے کا. یہ ہم فلانی کے پاس گئے, اس نے یہ فتویٰ دیا. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اخبر تو ابا عبداللہ علیہ السلام بما افتى به ابو فلان. چلے میں نے اتنا بول دیا, میں نے ان کو خبر دی اور بتایا کہ فلانی نے جو کہ وہ یہ فتویٰ دیا. فقال علیہ السلام فی مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتصنع الارض برکاتها. کیا فرماتے امام؟ کہتے اس قسم کے فتاویٰ کی وجہ سے, دیکھیں حکم خدا کتنا امپورٹنٹ ہے. خدا جلال میں آ جاتا ہے اگر حکم خدا اگر صحیح بیان نہ کیا جائے. اب چاہے مجھ جیسا اگر کوئی مولوی ہو یا جو آل محمد علیہ السلام کے مد مقابل اپنے دین کو کھڑا کیے ہوئے ہو. امام فرماتے ہیں فَمِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَشِبْهِهِ, اس قسم کا فتویٰ دینا اور اس قسم کی مانند کوئی بھی قیامت تک فتویٰ دے, تَحْبِسُ السَّمَاءَ مَاءَهَا, آسمان باران رحمت نہیں برساتا. وَتَمْنَعُ الْأَرْضَ بَرَكَاتِهَا, اور زمین اپنی برکات کو دینا چھوڑ دیتی ہے. یہ دیکھا ایک اثر وضعی خدا کتنا جلال میں آتا ہے. اگر کوئی ایک غلط فتویٰ دیتا ہے تو
خب میں آپ کی خدمت میں روایات بیان کر رہا تھا، روایت ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ روایت آئی تھی. روایت توجہ کریں، 3 قسم کی روایت میں آپ کی، 3 قسم کی نہیں، 3 ایک موضوع سے متعلق الگ الگ روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں روایتوں سے ثابت کریں فتویٰ کہ مجتہد کی تقلید ہے وغیرہ وغیرہ. یہ روایت ہے خوب 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. امام فرماتے ہیں ابان بن تغلب کو، ابان بن تغلب خود اپنے زمانے کے فقیہ تھے، ابان بن تغلب اپنے زمانے کے فقیہ تھے. کیا فرماتے امام ابان کو؟ اجلس فی مسجد المدینہ وفت الناس فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک یا مثلک. کیا فرماتے امام؟ امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا مجتہد فتویٰ کہاں سے دیتا ہے، مجتہد فتویٰ کہاں سے دیتا ہے. سنیے اس روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں اے ابان اجلس فی مسجد المدینہ، مدینہ منور کی مسجد میں بیٹھو تم، وافت الناس اور فتویٰ دو. اس سے زیادہ کچھ اور چاہیے وضاحت؟ فتویٰ دو لوگوں میں. فإنی احب، میں پسند کرتا ہوں، قیامت تک امام قانون دے رہے ہیں. فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، میں پسند کرتا ہوں اس طرح کہ میرے شیعوں میں تمہارے جیسے آئیں، فقہا آئے اور فتویٰ دے. وہ فتویٰ جس کی امام کنڈیم کرتے ہیں وہ فلاں کی فیکٹری کا فتویٰ ہے، وہ قیاس و استحسان کے اوپر مشتمل فتویٰ ہے. میرا جب شیعہ فتویٰ دے گا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، امام باقر علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، یہ میں پسند کرتا ہوں. انی احب، میں پسند کرتا ہوں، ان یرا فی شیعتی مثلک. یہ ایک حدیث آپ نے ملاحظہ فرمائی. ایک اور حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے. استحسان اور قیاس میں ایک فرق ہے. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں کہ ایک حکم خدا آیا ہے. چلے میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، اب ابان ہی کی روایت ہے. چھٹے امام سے، اب ظاہر ہے ابان شاگرد ہے، سیکھ رہے، تو غلطیاں تو کریں گے، اشتباہ تو کریں گے، لیکن امام نے یہ سند بھی دے دی. چھٹے امام کی خدمت میں ابان آئے. ابان نے سوال کیا، ابن رسول اللہ، اگر کوئی مرد ایک عورت کی انگلی کو کاٹے، ایک عورت کی انگلی کو کاٹے تو کتنی دیت دینی ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 اونٹ دیت کے طور پر دینا ہوں گے. سوال کیا ابان نے، اگر 2 انگلی کاٹے تو کتنے اونٹ دیت کے طور پر اس عورت کو دینے ہوں گے اگر کوئی مرد کسی عورت کی انگلی کو کاٹے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 20 اونٹ دیت کے طور پر دینا ہوگا. ابان نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص 3 انگلی کو کاٹے تو کتنے اونٹ دیت کے طور پر دینا ہوں گے؟ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 30 اونٹ. صحیح، اتنی تو میتھمیٹک پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے. خوب، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم چوتھا سوال کریں، لیکن دیکھیں یہ ہے فقہ، یاد رکھیے گا. توضیح مسائل سے اگر کوئی مسئلہ پڑھے نا تو قیاس کی فیکٹری نہ لگائیں. ابان نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی عورت کی 4 انگلی کو کاٹے تو کتنی دیت ہوگی؟ خوب، ہماری کیلکولیشن کیا بتاتی ہے؟ 40. امام علیہ السلام نے کہا 20 اونٹ. یہ جو آپ نے کہا نا 40 اونٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قیاس. آپ نے کہا 1 10 2 20 3 30 4 40، اس کو کہتے ہیں قیاس. یہ قیاس ہے. ایک ایک نقطے پر حکم خدا معلوم ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کا حکم خدا معلوم ہونا چاہیے. لہذا یہ ہو گیا قیاس. استحسان کسے کہتے ہیں؟ استحسان کہتے ہیں مجتہد کیا کرتا، یعنی مجتہد، ہمارا مجتہد نہیں کرتا یہ استحسان، غلطی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کی خدمت میں، اشتباہ ہوتا ہے، ہوا ہے، بزرگوں سے ہو جاتا ہے ایسا. لیکن یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہو جاتا ہے. لیکن اشتباہ ہے، زرارہ سے بھی ہو سکتا تھا، محمد بن مسلم سے بھی ہو سکتا تھا، بالکل 100% چانس تھا، کیونکہ غیر معصوم ہے، غیر معصوم ہے. استحسان کسے کہتے ہیں؟ استحسان کہتے ہیں فقیہ
یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. یہ جو کہا نا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں استحسان کی بنیاد پر. یعنی وہ قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب حکم خدا یہ ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں استحسان. یہ جو میں نے واقعہ سنایا تھا کہ جس میں امام نے کہا کہ آسمان بارش برسانا چھوڑ دیتا ہے، وہ تمنع الارض برکاتہا، یہ استحسان کی بنیاد پر اس کا فتویٰ تھا، استحسان کی بنیاد پر فتویٰ تھا. اور یہ روایت بڑی اہم روایت ہے ہمارے فقہا کے پاس، بہترین روایت ہے ہمارے فقہا کے پاس یہ روایت کہ جس بنیادوں پر فقہا توجہ کیجئے گا. دیکھیں استحسان میں اور یہ جو میں نقطہ اجتہاد میں ایک فرق ہے، استحسان میں اور اجتہاد میں ایک فرق. استحسان تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فقیہ کیا کہتا ہے، فقیہ کہتا ہے کہ یہ اس کے جیسا ہے، بس وہ نہیں ہے. دیکھیں ایک دفعہ کیا ہے، میں آپ کو ایک بات کہوں، مثال کے طور پر زرارہ چھٹے امام کی خدمت میں گئے اور ایک جملہ کہا، یہ اپنا رسول اللہ اصابہ ثوبی البول، میرے لباس پر پیشاب لگ گیا. امام علیہ السلام فرماتے اس روایت کے مطابق فاغسلہ مرتین، اس کو 2 مرتبہ دھو، فاغسلہ مرتین. خوب، کس کا لباس تھا؟ زرارہ کا. پیشاب پتہ نہیں کس بچے کا تھا، پانی زرارہ کے گھر پہ آنے والا تھا. اب کیا اگر ہمارے لباس پر اگر کسی بچے کا یا کسی بھی انسان کا پیشاب لگے تو ہم یہ کہیں گے نہیں وہ تو زرارہ کا لباس تھا؟ نہیں، اس طرح دین نہیں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اب قیامت تک اگر لباس، دیکھیے فقیہ توجہ کیجیے گا، اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں قیاس سے بھی بچنا ہے، استحسان سے بھی بچنا ہے اور فتویٰ بھی دینا ہے. فقیہ کیا فتویٰ دے گا؟ اگر لباس پر، لہذا اگر چادر پر لگے تو نہیں ہوگا. توجہ کیا آپ نے؟ اگر میں مجتہد کیا کہے بھئی یہ لباس میں بھی پانی ایبزارب ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا لباس بھی اسی مٹیریل کا، یہ چادر بھی اسی مٹیریل کی ہے. نہیں، فقیہ کہتا ہے شاید کوئی ہو حکمت. لہذا دیکھیے اس کو کہتے ہیں فقاہت، اور اس کو کہتے ہیں کس طرح پابند ہے، رائے کے دانے کے برابر وہ حکم خدا سے ادھر سے ادھر نہیں ہٹتا ہے. لہذا وہ کیا فتویٰ دے گا کہ امام نے کہا، چونکہ زرارہ نے کیا کہا، اصابہ ثوبی البول، اصابہ ثوبی البول، میرے لباس پر، یعنی لباس صحیح ہے. زرارہ کا لباس تو نہیں ہے کہ اب صرف زرارہ کا لباس ہی 2 دفعہ میں پاک ہوگا، باقی ہمارا لباس نہیں ہوگا. نہیں، معلوم ہے یہ امام حکم خدا بیان کر رہے ہیں زرارہ کے لباس کے لیے، لیکن چادر، بلینکٹ، کارپیٹ، کوئی اور کپڑے کی چیز نہیں. مجتہد کہتا کہ نہیں، اس حدیث سے میں یہ حکم خدا نہیں نکال سکتا. اگر میں نے نکالا تو کس کا مجرم ہو جاؤں گا؟ قیاس کا مجرم ہو جاؤں گا. قیاس کیا ہے بھئی؟ یہ لباس، یہ کپڑا بھی اسی مٹیریل کا ہے، یہ چادر بھی اسی مٹیریل کی ہے، پانی اس میں بھی ایبزارب ہوتا ہے، اس میں بھی ایبزارب ہوتا ہے. فقیہ کہتا نہ خیر، یہ اجازت نہیں میرے پاس. اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اس کو قیاس نہیں کہتے ہیں. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ جو ابان والی روایت تھی، یا اس کی مثال دی میں نے آپ کو کہ اگر مثال کے طور پر لباس سے اگر میں کپڑے کی طرف جاؤں تو اس کو کہیں گے قیاس. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر فتوی، اب مجتہد اپنی توضیح المسائل میں یہ نہیں لکھے گا کہ زرارہ کا لباس اگر نجس ہو جائے تو پانی سے 2 مرتبہ پاک ہوگا، بلکہ کیا لکھے گا؟ لکھے گا کہ اگر لباس اگر نجس ہو جاتا ہے پیشاب سے، لباس XYZ کسی کا بھی لباس اگر پیشاب سے نجس ہو جائے 2 مرتبہ پاک ہوگا. توجہ کیا آپ نے؟ خوب. اور لہذا فقہا فتویٰ دیتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں، کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ امام نے نہیں کہا کہ کس پانی سے دھو رہے ہو، قلیل پانی سے دھو رہے ہو یا کور پانی سے دھو رہے ہو. لہذا مجتہد کہے گا اگر پیشاب سے، ہاں اگر دوسری نجاست سے ہے تو ہم دوسری جگہ سے حکم خدا نکالیں گے. اس حدیث سے ہم یہ حکم خدا نکالیں گے اگر پیشاب سے اگر ایک لباس نجس ہو جائے تو اسے قلیل پانی ہو یا کور پانی ہو، 1 دفعہ 2 دفعہ میں اس کو پاک کرنا ہوگا. یہ اسی حدیث سے مجتہد حکم خدا نکالتا ہے. ہمارے پاس ایک حدیث ہے، توجہ کیجئے گا. حدیث کیا ہے کہ بعض لوگوں کو اجتہاد سمجھ میں نہیں آتے، لہذا فقہا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، فقہا کے اوپر اشکال کرتے ہیں. امام کی حدیث ہے، علینا بالاصول وعلیکم بالتفریع.
ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ کہ ہم رولز بیان کر دیں، حکم بیان کریں. تمہارا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو تطبیق کرنا، اس کا مصداق بیان کرنا. یہ ہوتا ہے اجتہاد، یہ ہوتا ہے اجتہاد. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا امام علیہ السلام نے ابان بن تغلب کو کیا کہا؟ اجلس فی المسجد المدنی، مسجد المدینہ، وافت الناس فانی احب ان یری فی شیعتک مثلک. دوسری روایت ملاحظہ فرمائیے، راوی ہے عزیز بن مہتدی یا محتدا، عزیز بن محتدا. قلت رضا علیہ السلام، توجہ کیجئے گا، نہیں معذرت کے ساتھ، راوی ہے معاذ بن مسلم نحوی، معاذ بن مسلم نحوی، ان ابی عبداللہ، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا فرماتا ہے راوی کیا کہتے ہیں؟ روایت کے راوی کہتے ہیں چھٹے امام سے کہتے ہیں، نہیں بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں. توجہ کیجئے گا، چھٹے امام کہتے ہیں معاذ بن مسلم سے، چھٹے امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق. قال بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس. توجہ کیجئے گا، امام کہتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں معاذ بن مسلم کو کہ مجھے پتا چلا کہ تم مسجد میں بیٹھے ہو اور فتویٰ دیتے ہو. فقلت نعم، راوی نے کہا کہ ہاں. اب توجہ کریں، اب راوی نے بیان کیا کہ کس طرح میں بتاتا ہوں. اردت ان اسألک، میں نے چاہا تھا کہ آپ سے سوال کروں لیکن مجھے موقع نہیں ملا یا پتہ نہیں. اردت ان اسألک، میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ سے سوال کروں اس کے بارے میں، قبل ان اخرج، کہ میں چاہتا تھا کہ جب میں آپ کو چھوڑ کر آؤں تو میں نے سوچا تھا کہ آپ سے سوال کروں گا. اب انی اقعد فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، فیجی اور رجل، توجہ کیجیے گا، فیجی اور رجل فیسألنی عن الشیء، ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے. ایک شخص آیا ایکس وائی زیڈ، ظاہر مسجد ہے. اچھا اس زمانے میں شیعہ سنی مسجد تو تھی نہیں، اللہ کی مسجد تھی. آج شیعہ سنی مسجد ہو گئی ہے. اچھا بعض لوگ اس سے غلط استفادہ بھی کرتے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں کہ بھائی سب ایک ہی ہے. نہیں، سب ایک نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. خوب، بس توجہ کریں، توجہ کیجیے گا. اقعد فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھ گیا. فیجی رجل، ایک شخص آیا، فیسألنی عن الشیء، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، حکم خدا معلوم کیا. اب تین قسم کے لوگ ہیں. فاذا عرفته بالخلاف لکم، تین قسم کے لوگ ہو سکتے آنے والے، ایک دو تین قسم. راوی کہتا ہے فاذا عرفته بالخلاف لکم، اگر مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا مخالف ہے، یعنی آپ کی ولایت کو نہیں مانتا، تو اخبر تو بما یفعلون، یعنی اس کا اتنا کمانڈ تھا تو میں جو ان کا فتویٰ ہوتا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. شہید اول، شہید ثانی، علامہ ہلی، شیخ توسی، ہمارے بعض شیعہ تھے کہ جو مذاہب اربعہ کی فقہ کو جاننے والے تھے، فقط اپنی فقہ کو نہیں، باقی تین لوگ، باقی چار اہل سنت کی فقہ کو بھی جاننے والے تھے. تو اب یہ راوی یہ کہتا ہے کہ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَكُمْ، میں جانتا ہوں کہ یہ مخالف پارٹی کا ہے، آپ کی ولایت کو نہیں مانتا ہے، تو اخبرت بما یفعلون، تو وہ لوگ جو کرتے ہیں اس کی میں ان کو خبر دے دیتا ہوں، وہ فتویٰ بتا دیتا ہوں. وَيَجِئُ الرَّجُلُ عَرَفَهُ بِمَوَدَّتِكُمْ وَمُحِبِّكُمْ، اور جب کوئی شخص آتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی مودت رکھنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، یعنی دیکھیں یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. آج جو مینیپولیشن ہوتا ہے، محبت کرنے والا نہیں، محبت کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ ولایت کو قبول کرنے والا. توجہ کیا آپ نے؟ واضح طور پر یہ حدیث بیان کر رہی ہے. کیا کہہ رہے امام راوی؟ کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِمَوَدَّتِكُمْ وَمَحُبِّكُمْ، آپ کی مودت اور حب رکھنے والا ہے. اب توجہ کریں، فَأَخْبَرَهُ بِمَا جَاءَ عَنْكُمْ، تو میں وہ فتویٰ دیتا ہوں جو آپ آل محمد سے مجھ تک پہنچا ہے. دو لوگ ہو گئے. تیسری کیٹیگری، وَيَجِئُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَلَا أَدْرِي من ہوا، اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا محب ہے، چونکہ تقیہ کا دور ہے، آپ کا محب ہے یا غیر ہے، تو کیا کرتا ہوں؟ اب توجہ کریں، ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں، ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں. بہرحال میں اس موضوع میں فی الحال گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تقیہ کا موضوع، ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں. اب کیا کروں؟ یہ شخص کیا کرتا ہے؟
یہ شخص کہتا ہے کہ میں یوں کرتا ہوں، فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانَ كَذَا وَجَاءَ عَنْ فُلَانَ كَذَا وَأَدْخُلُ قَوْلَكُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. تو میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں مثال کے طور پر ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے، فلاں فقی کا یہ فتویٰ ہے، مالک کا یہ فتویٰ ہے، سب کے نام دے دے کر فتویٰ بتاتا ہوں اور ان کے درمیان آپ کا فتویٰ بیان کر دیتا ہوں، آپ کا فتویٰ بیان کر دیتا ہوں. وہ نام بتا دیا جو میں نے چھپایا تھا، جان فلان قضا جان فلان قضا فادخلوا قولکم فیما بین ذلک، آپ کا قول اس میں داخل کر دیتا ہوں. اب توجہ کریں، ابھی تک تو یہ اپنی داستان سنا رہا ہے. امام کیا فرماتے ہیں، توجہ کریں. امام فرماتے ہیں فقال علی، راوی کہتے ہیں امام نے کہا اسنا قضا فانی قضا اسنع، اسی طرح کرو میں بھی یہی کرتا ہوں. یہ دو روایت ہو گئی. تھک گئے آپ لوگ؟ خوب، بس یہ 2-3 جملے آپ کی خدمت میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. یہ ایک اور خاص روایت بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. امام سے روایت ہے، طویل روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء، بڑی مشہور و معروف روایت ہے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء، اور وہ جو فقہا ہیں، کیسے فقہا؟ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مخالفاً علی ہواہ. یہ 3 صفت ہے کہ آسان الفاظ میں، لہذا ہمارے فقہا نے اسی حدیث کے سپورٹ میں، اس حدیث کو سپورٹ کے طور پر بیان کرتے ہوئے جو شرط لگائی ہے، مجتہد عالم مجتہد ہے جس کی تقلید کی جائے، عادل ہونا چاہیے. یہ فقہا کہتے ہیں کہ یہ عادل کو امام 3 الفاظوں میں بیان کر رہے ہیں. عادل کو 3 الفاظ میں، صائن للنفس سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اپنے آپ کو بچانے والا ہو کسی کووڈ-19 سے، بیماریوں سے، وبا سے، وائرس سے نہیں، دین میں اپنے آپ کو بچانے والا ہو. حافظاً لدین، دین کی حفاظت کرنے والا ہو. مخالفاً علی ہوا ہو، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہو. کہ تینوں جو وہ اسی عدالت کو بیان کرنے والے. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، اپنے مولا کا اطاعت کرنے والوں کے عادل ہو. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدَهُ، عوام کے لیے کیا ہے کہ اس کی تقلید کریں. یہ روایت ملاحظہ فرمائے آپ نے، یہ روایت بیان کر دی ہے. اور آخر میں بس جاتے جاتے یہ چند اور چھوٹے چھوٹے استدلالات دیکھ لیں. یہ امام علیہ السلام سے بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس. تقریباً کتاب وسائل الشیعہ کی 18ویں جلد 18th والیوم جو 20 جلدی والی ہے، اس میں صفات قاضی میں بہت ساری روایات ہیں. کہ یہ اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں، آگے خوئی کا اسٹیٹمنٹ ہے والاخبار الناہیہ عن الافتاء بغیر علم وعن القضاء بالرائے والاستحسان والمقایس وهي کثیرۃ عنونا لها بابا فی الوسائل واسماہ باب عدم جواز القضاء والحکم بالرائے والاجتہاد والمقایس والنحو من الاستنباط الظنیہ. فی نفس الاحکام الشرعیہ. آخوئی کیا بیان کرتے ہیں، توجہ کریں، یہ دلیل دے رہے ہیں. آخوئی دلیل دے رہے ہیں جواز افتاء کے لیے، فتویٰ دینے کے جواز کے لیے. کیا کہ وہ روایات جو منع کرتی ہے کہ بغیر علم فتویٰ نہ دو، اپنی رائے سے فتویٰ نہ دو، قیاس کی بنیاد پر فتویٰ. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر حکم خدا سے فتویٰ دے رہا ہوں تو جائز ہے. امام کہہ رہے ہیں اپنی رائے سے فتویٰ نہ دو، استحسان اور قیاس کی بنیاد پر فتویٰ نہ دو. اگر کوئی کہتے ہیں ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اور اس زمانے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا فلاں لوگ تھے جو دوسری فقہ پر عمل کرنے والے تھے، قیاس اور استحسان
اور ان چیزوں کے اوپر فتویٰ دیا کرتے تھے، امام ان کی مذمت میں یہ روایات بیان کرتے ہیں کہ فرماتے کہ بغیر علم، آئمہ کا علم، آئمہ سے جو علم آیا، علم ہے یا نہیں ہے؟ وہی کا علم ہے، لوح محفوظ کا علم ہے۔ امام کہتے ہیں بغیر علم فتویٰ نہ دو، یعنی جو علم خدا نہیں ہے، وہی الہی کا علم نہیں ہے تمہارے پاس، تو فتویٰ نہ دو۔ اگر ہم پانچویں امام کی اگر حدیث بیان کرتے تو وہی الہی بیان کرتے ہیں، لہذا ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فتویٰ دینا بالکل جائز ہے۔ اور خود یہ روایات بیان کرتی ہے کہ بغیر علم قیاس اور استحسان کی بنیاد پر نہ دو۔ اما امام صادق کے قول پر فتویٰ دوں یا نہیں دوں؟ معلوم ہے کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام کی بنیاد پر اگر ایلیجیبل ہوں تو فتویٰ دوں یا نہ دوں؟ وہ بالکل دو۔ اس کے بعد آخری حدیث، معتبر حدیث، صحیح سند حدیث، یہ 5:01 ہو چکے ہیں۔ آخری حدیث سن لیجئے، توجہ کریں، یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے، اور یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہ روایت جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں معتبر روایت ہے، صحیح سند روایت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فقیہ، مثلا یہ میں اشارہ کروں اپنی فقیہ کی طرف نہیں، مثلا ایک فقیہ جو ہے وہ جب فتویٰ دیتا ہے تو اس کے سامنے پوری وسائل الشیعہ، نئی جلد 30,000، نئی چھاپ جو ہے وہ 30 والیومز کے اوپر مشتمل ہے، 30 والیوم کے اوپر مشتمل ہے نئی چھاپ، اس کے سامنے 30 جلدیں ہیں سامنے، اس کو معلوم ہے بہت ساری حدیثیں، اس کو حافظ بھی ہوگا، یاد بھی ہوگی اسے، لہذا امام سے آ کر سوال کرتا ہے اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، کہ یہ اپنا رسول اللہ، یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پاس 50,000 علم ہونا چاہیے، 50,000 روایتوں کا علم ہونا چاہیے، 550 آیات کم از کم جو احکامات الہی سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ اب توجہ کریں، امام سے سوال کر رہا ہے، راوی سوال کر رہا ہے، اذا ورد علیکم حدیثان، یہ اپنا رسول اللہ، آپ آل محمد کی ہمارے پاس 2 حدیثیں آئیں مختلفان، جو آپس میں ٹکرا رہی ہے، کانٹرڈکٹ ہے، کیا کریں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فعارضهما على کتاب اللہ فما وافق کتاب اللہ فخذوه وما خالف کتاب اللہ فذروه فإن لم تجدهما في کتاب اللہ فعارضهما على اخبار العامہ۔ امام ایک رول دے رہے ہیں، دیکھیں کون پہچانے گا کہ یہ امام صادق کا قول ہے، امام باقر کا قول ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ واٹس ایپ سے میسج آیا فلاں اخلاق کی کتاب میں ہم نے دیکھا امام صادق علیہ السلام کی روایت بیان کی، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ کس طرح مجھے پتا چلے گا کہ امام صادق کا فرمان ہے سلام اللہ علیہ کا؟ اس طرح پتا چلے گا کہ میں سارے راویوں کو چیک کروں گا، 1 2 3 4 5۔ اب ایک حدیث آئی معتبر حدیث چھٹے امام کی، دوسری معتبر حدیث، دونوں معتبر حدیث آئی امام سے، دونوں آپس میں کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کو پیش کرو، چیک کرو۔ یہ چیک کون کرے گا؟ کون چیک کرے گا؟ میں اور آپ چیک کریں گے، جن کو صحیح قرات کرنا نہ آتی ہو۔ خب اگر یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ہاں یہ بتا دوں نہ کہ جو کل سے ہم کسی قاری کی تقلید کرنا شروع کر دیں۔ خوب، فعارضهما علی کتاب اللہ، کتاب خدا پر پیش کرو، فما وافق کتاب اللہ، پس ان 2 روایتوں میں جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہے اس کو لے لو، جو ما خالف الکتاب فذروه اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ تو ہو گیا ہے ایک اجتہاد کا انبار جو ایک فقیہ کے پاس ہونا چاہیے، کیا ہے اس کا نام؟ کتاب خدا میں جتنی آیات ہیں اس کا علم ہونا چاہیے اس کے پاس۔ دوسرا امام فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ، توجہ کیجئے گا، بس توجہ کیجئے گا، فَإِن لَمْ تَجِدْهُ مَا فِي کتاب اللہ، اگر اس کا حکم قرآن میں نہ ملے، تمہیں اس کا حکم تمہیں کتاب قرآن میں نہ ملے، اب کیا کرو؟ فَعَارَضُهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ۔ عجیب ہے یہ، امام فرماتے ہیں کہ جو عامہ ہیں، عامہ ایک اصطلاح ہے، عامہ کے اگینسٹ کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ خاصہ۔ خاصہ کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری، عامہ کہتے ہیں غیر شیعہ کو۔ امام فرماتے ہیں جب یہ 2 حدیث آئے نا تمہارے پاس، پہلے تو اس کو چیک کرو قرآن سے چیک کرو۔ اب آسان نہیں چیک کرنا،
آسان نہیں ہے چیک کرنا، ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں دیتا، اور بعض اوقات کس طرح، چلیں میں نہیں کہتا ہوں، لیکن بعض اوقات کس طرح باتوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، حدیث کو قرآن سے چیک کرو، مگر کیا قرآن میں سب کچھ بیان ہے؟ میرے اور آپ کے لیے سب کچھ بیان نہیں ہے، اگرچہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیانا لکل شیء، لیکن اہل کے لیے، آل محمد علیہ السلام کے لیے میں اور آپ کیا ہیں؟ لہذا میرے اور آپ کے سامنے صرف 6666 آیتیں ہیں، میں کیسے قرآن، لہذا اگر کوئی قرآن کی صحیح کے ساتھ اگر ٹکراتا ہے کہ جو خود ایک پہچاننے کے لیے کہ آیا ٹکراؤ ہے یا ٹکراؤ نہیں ہے، یا اس کو کسی طریقے سے توجیہ کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ اپنی جگہ پر، لہذا امام پہلا اٹیمپٹ میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے اٹیمپٹ میں کہتے ہیں قرآن سے چیک کرو، اگر قرآن میں اس کا حکم نہ ملے پھر کیا چیک کرو؟ پہلی بات تو توجہ کریں، یہ پہچاننا کہ ان دو حدیثوں کے درمیان ٹکراؤ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ خود اجتہاد ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بھئی اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ ہمارے پاس کتب اربعہ ہے، من لا یعذر الفقیہ کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، وسائل الشیعہ کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، کیسے پتہ چل گیا یہ دو حدیثوں کے درمیان ٹکراؤ ہے؟ شاید میں ٹکراؤ سمجھ رہا ہوں، ممکن ہے ٹکراؤ ہی نہ ہو، اس میں یہ فقیہ سمجھے گا کہ آیا ٹکراؤ ہے ٹکراؤ نہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا، کیا ہو گیا پہلا اسٹیپ؟ قرآن۔ امام فرماتے فَإِن لَمْ تَجِدْهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَعَارِضُهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، عامہ کی روایات کو دیکھو، یعنی اب اس کے مطابق جو وہ لے لوں نہیں۔ امام فرماتے فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ، اگر یہ حدیث جو ہم سے نقل ہوئی ہے اگر عامہ کی حدیث کے مطابق اس کو چھوڑ دو۔ اتحاد نہیں کیا امام نے، یہ کوئی سیاست نہیں چل رہی، حکم خدا بیان کرنا ہے۔ کیا کہا امام نے؟ کس کو چھوڑنا ہے؟ جو عامہ کی روایت کے مطابق اس کو چھوڑ دو۔ اچھا یہاں پر ایک امام قانون دے رہے ہیں، وہ قانون کیا ہے معلوم ہے؟ کیوں امام ایسا کہہ رہے ہیں؟ امام ہماری طرح جذباتی ہے، ہم جذبات میں ایسے ہوتے نا، ہم جذباتی ہوتے تو قرآن کی جگہ اس کو لے کر آ جاتے، نہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، امام یہاں پر ایک وجہ بتا رہے ہیں، کیا ہے؟ کیونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام جس زمانے میں زندگی گزارتے تھے کہ اس کو اجتہاد کے لیے ہر چیز ضروری ہے، ہر چیز، حتیٰ آگے سیستانی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ راوی امام کا شاگرد ہے یا عام شیعہ ہے، اس سے فتوے میں فرق آتا ہے۔ اگر شاگرد ہے تو امام اس کو پڑھا رہے ہیں، لہذا آگے سیستانی نے کچھ رولز بیان کیے کہ نہیں یہاں سے ہم 100% استنباط نہیں کر سکتے، اس کو ہمیں دوسرے انداز سے چیک کرنا پڑے گا، اگر عام ہے تو اس کو دوسرا انداز ہوگا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اجتہاد کھیل نہیں ہے۔ اب توجہ کریں، کیوں امام نے یہ قانون دیا کہ جو عامہ کی روایت کے مطابق ہو اس کو چھوڑ دو، جو عامہ کے اگینسٹ والی روایت اس کو لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا زمانہ تقیہ کا زمانہ تھا، امام کے افراد، امام کے اطراف میں ایجنسیز کے لوگ آتے تھے، آج کی اصطلاح میں ایجنسیز کے لوگ آتے تھے، لہٰذا امام اکثر اوقات جو ہے وہ فتویٰ بیان کرتے تھے جو مخالفین کا فتویٰ تھا تقیتاً۔ لہٰذا اب دو حدیثیں آئی، مثال کے طور پر بعد والے زمانے کے لیے دو حدیثیں آئی، ایک میں امام نے کہا کہ مثال کے طور پر چلیں پریکٹیکل مثال دے دوں، ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ تھا، پھر نام لے لیا میں نے، توجہ کیجئے گا، ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ ہے، کیا ہے فتویٰ؟ کہ بیع العذرہ جو انسانی فضلہ ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے۔ اب ایگزامپل دیتا ہوں، ایگزامپل نہیں ہے، تھوڑی بہت ملتی، تھوڑی بہت ہمارے پاس واقعیت بھی ہے، حقیقت بھی، 100% ایگزامپل نہیں ہے۔ دو قسم کی روایت آئی، ایک روایت میں کہ بیع العذرہ جائز لا باس بہ، کہ بیع العذرہ کیا ہے؟ عذرہ کسے کہتے ہیں؟ فضلہ انسان یا فضلے کو کہتے ہیں، نجاست کو کہتے ہیں، جائز ہے۔ ایک روایت آئی کہ بیع العذرہ سہتن، کہ فضلے کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اب یہ دو روایت آ گئی، ایک میں امام نے کیا کہا؟ جائز، ایک میں کیا کہا؟ چھٹے امام کے زمانے میں وہ شخص ہے، اس کا فتویٰ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، توجہ کیا؟ جائز نہیں ہے۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو روایت اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس کے حدیث اس کے فتوے کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس کو امام کیا سکھا رہے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کے امام اپنے فقہا کو، اپنے شاگردوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ فتویٰ دینا سکھا رہے ہیں۔
فتویٰ دینا سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں کہ کس طرح تم فتویٰ دو تاکہ قیامت تک یا ظہور تک حکم خدا حلال محمدی حلال الی یوم القیامہ محفوظ رہے، اور حرام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ حرام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ قیامت تک محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔